اینڈ ویلکم۔ آج سے ہم فقہ کے 4 اماموں کی ایک سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں، جن میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل شامل ہیں۔ آج ہم امام ابو حنیفہ کے بارے میں تھوڑا سا اوور ویو دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام نعمان ابن ثابت تھا اور ان کو امام اعظم کا لقب دیا گیا، اور ان 4 اماموں میں سے جو سب سے زیادہ فالوورز تھے، تقلید کرنے والے، امام ابو حنیفہ سے زیادہ کسی بھی امام کے نہیں تھے، اور آپ وہ واحد تابعی تھے کہ جو رسول اللہ کے کمپینینز جیسا ساتھیوں سے ملے تھے۔ آپ کے ٹیچرز میں بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں، جن میں امام جعفر صادق، امام باقر اور عبداللہ ابن عمر۔ اس کے علاوہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان میں بہت بڑے نام جیسے قاضی ابو یوسف اور امام محمد شامل ہیں۔ آپ کو فقہ کا بہت زیادہ نالج تھا اور قیاس کے آپ بہت بڑے ماہر تھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو کوئی فقہ میں اسپیشلائز ہونا چاہتا ہے وہ امام ابو حنیفہ کی کتابوں کو پڑھے، اور جبکہ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ I have not seen another specialist as learned as امام ابو حنیفہ in the knowledge of فقہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے فقہ کے علم میں امام ابو حنیفہ سے بڑا اسکالر یا اسپیشلسٹ کوئی نہیں دیکھا۔ قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جہاں تک میرا علم ہے تو امام ابو حنیفہ بہت زیادہ پائس تھے، دیندار انسان تھے، وہ ہمیشہ ان چیزوں سے رکتے تھے اور منع فرماتے تھے، خود بھی رکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے کہ جو فوربیڈن ہے ان دا اسلام، اور موسٹ آف دا ٹائم وہ اپنے خیالات میں گم رہتے تھے، خاموش طبیعت کے مالک تھے، اور ہمیشہ اس سوال کا جواب دیتے تھے جو ان کو خود کو آتا ہوتا تھا۔ آپ ایک سخی دل انسان تھے اور ہمیشہ برے وقت میں اللہ کے سوا کسی کے فیور نہیں لیتے تھے، اور ہمیشہ انہوں نے لوگوں کی بھلائی کی بات کی۔ آپ ایک عظیم پڑھے لکھے اور عظیم ایک عالم شخص تھے، اور آپ نہ صرف اپنے نالج کے اعتبار سے سخی تھے بلکہ آپ رقم کے اعتبار سے بھی سخی تھے۔ آپ لوگوں کی اپنی رقم کے ذریعے سے لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کیا کرتے تھے لوگوں کو۔ امام شافعی جو خود بہت بڑے کنٹریبیوٹر تھے اسلامک جوریسپروڈنس کے، انہوں نے بولا کہ فقہ میں ہم تمام لوگ امام ابو حنیفہ کے بچے ہیں۔ یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا امام شافعی کی طرف سے امام ابو حنیفہ کے لیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پوری دنیا نے یہ تسلیم کیا ہے کہ قانون کی فہم رکھنے والا یعنی سینس رکھنے والا امام ابو حنیفہ کے پلہ کا کوئی شخص اس دنیا میں نہیں آیا، انبیاء اور صحابہ کرام کے علاوہ۔ تو انہوں نے ان کو سید الفقہاء کا لقب دیا۔ بنو امیہ کے دور میں جب خلیفہ منصور تھے تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کو قاضی کی سیٹ کا آفر کیا، جو کہ انہوں نے مکمل طور پر اس کا انکار کیا۔ جب یہ جواب ان کی طرف سے آیا تو منصور کو بہت زیادہ غصہ آیا، انہوں نے آپ کو جیل میں ڈال دیا، اور پھر 150 ہجری میں ریومرز یہ ہیں کہ 150 ہجری میں خلیفہ کے ہی حکم سے ان کو زہر دے دیا گیا، اور آپ وہیں جیل کے اندر ہی رحلت فرما گئے، اور آپ کا مقبرہ عراق کے شہر بغداد میں موجود ہے۔ ہوپ یو لائک دا ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ مجھے ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ ہیلو اینڈ ویلکم۔ آج سے ہم فقہ کے 4 اماموں کی ایک سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں، جن میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل شامل ہیں۔
آج ہم امام ابو حنیفہ کے بارے میں تھوڑا سا اوور ویو دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام نعمان ابن ثابت تھا اور ان کو امام اعظم کا لقب دیا گیا، اور ان چاروں اماموں میں سے جو سب سے زیادہ فالوورز تھے، تقلید کرنے والے، امام ابو حنیفہ سے زیادہ کسی بھی امام کے نہیں تھے، اور آپ وہ واحد تابعی تھے کہ جو رسول اللہ کے کمپینینز جیسا ساتھیوں سے ملے تھے۔